السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ دو ہزار چوبیس کا سال جو تھا وہ ایویشن کے لیے کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ بہت سارے ایکسیڈنٹس، بہت ساری جانیں گئیں۔ یہ سال کافی بھاری ثابت ہوا۔ اس سال جب گزر گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قدرت کہیں ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بہتر کرو، کچھ بہتر چینجز لے کے آئیں اس ایویشن میں؟ یقیناً ایسا ہی ہے اور ہمیں کرنا بھی ہوگا۔ یو ایس اے میں حالیہ جو ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹس ہوئے، اس کے اوپر پائلٹ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک صحافی ہیں جولیا بکلی، سی این این کی رپورٹر ہے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا 7 مارچ 2025 کو۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حالیہ چند مہینوں میں جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یو ایس اے میں، اس کے بعد لوگوں کا کانفیڈنس ایویشن کے اوپر یا فلائنگ کے اوپر کم ہوا ہے۔ 2024 میں ایک پول کرایا گیا تو 71% لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہوائی سفر باقی جتنے بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یا سفر کرنے کے جو باقی ہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ ریسنٹلی ایک سروے ہوا، یہ جو امریکن ایئر لائن کا کریش ہوا اور پھر ٹورنٹو میں ایک کریش ہوا، اس کے بعد لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہوائی سفر جو ہے وہ 64% بہتر ہے، یعنی 7% وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہوائی سفر سیف ہے، ان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ جو پول ہے یہ ایسوسیٹڈ پریس NORC جسے کہتے ہیں سینٹر فار پبلک افیئر ریسرچ، انہوں نے کروایا تھا فیبرری 2025 میں۔ اب دیکھیے 7% لوگوں کو جو میں کمی ہوئی ہے جو ہوائی سفر کو سیف سمجھتے ہیں، خاصی زیادہ کمی واقع آئی ہے۔ بہت سارے مسافروں کا خیال یہ ہے کہ کاکپٹ میں بند پائلٹس کی بے ترتیب مدم اور بعض اوقات یقین کانفیڈنس سے آری آواز ہمیں مطمئن نہیں کرتی۔ یعنی بعض اوقات جو پائلٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، اور وہ اتنی لاؤڈ نہیں ہوتی، اتنی اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ پائلٹس یہ سمجھیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور میرا بھی زیادہ 30 35 40 سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بعد کا پائلٹس ہیں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسافر اگر زیادہ خوفزدہ ہیں ٹربولنس کی وجہ سے، یا کسی مال فنکشن جو جہاز میں ہوتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی ایسی انہونی ہو جائے جو مسافروں کو محسوس ہو، تو پائلٹس یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسنجر کتنے خوفزدہ ہیں، تو وہ اس حساب سے اناؤنسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر بہت زیادہ ہیں تو شاید وہ اناؤنسمنٹ کریں، لیکن کافی سارے پائلٹس ایسے بھی ہیں جو نارملی اناؤنسمنٹس نہیں کرتے۔ پی آئی کا ایک کریش ہوا 8303 ایئر بس جو کراچی میں کریش ہوئی تھی، اور اسی طرح ایک پی آئی کی ایئر بس A300 کٹھمنڈو میں کریش ہوئی تھی۔ اگلے دن جو مسافر پی آئی میں سفر کر رہے ہوں گے تو اندازہ لگا لیجئے کہ ذرا سی ٹربولنس سے ان کا کیا حال ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے اگلے چند دن جو بھی مسافر ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے دل میں خوف، ایک اضطراب، یہ یقیناً ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ ہو، مگر اگر پائلٹس یہ اعلان کریں، جیسا کہ یہ میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ سناتا ہوں ایک پائلٹ کی، یہ جو میں آپ کو ابھی اناؤنسمنٹ سنانے لگا، یہ بڑی ڈفرینٹ اناؤنسمنٹ جو نارملی پائلٹس جو ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ایک ہٹ کے اناؤنسمنٹ ہے۔ اگر یہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی جائے تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کتنا میٹر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کیپٹن یا ایک کوئی بھی پائلٹ اناؤنسمنٹ کرے اس حالات میں جب کوئی ٹربولنس ہو یا کوئی ایسا، جیسے میں نے کہا کہ کوئی پرابلم آئے جہاز میں، تو ایک پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم کیپٹن آصف، فرام ٹیک آف ٹو ٹچ ڈاؤن during these 5 hours of flight there is literally nobody more than important in my life than you and the crew.
and I will do everything I can to get you to Jeddah as quickly as possibly but safely. اور اینڈ پہ وہ پیسنجرز کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس فلائٹ پہ ٹریول کیا اور اس ایئر لائن کو چوز کیا. اب آپ دیکھیے ایک اور اناؤنسمنٹ جو ریگولر آپ نے سنی ہوگی جب آپ ٹریول کرتے ہیں. یہ پہلے اناؤنسمنٹ میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, جو لوگ وہ سن رہے ہوں گے جو انگلش زیادہ نہیں سمجھتے. وہ کہتا ہے کہ اس 5 گھنٹے کے سفر میں میرے نزدیک اور مجھے آپ سے اور اپنے کرو سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ہے. میں ہر وہ ممکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بحفاظت جتنا جلد ہو سکے آپ کی جو منزل ہے جدہ وہاں پہنچا سکوں, اور آپ کا سب کا اس ایئر لائن پہ سفر کرنے کے لیے شکریہ. تو یہ الفاظ دیکھیے, اور جو ریگولر آپ لوگ سفر کرنے والے ہیں وہ دیکھیے کہ وہ کس طرح کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تو نارملی وہ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ویلکم آن بورڈ PIF so and so flight. Today we are flying from Lahore to Karachi on Airbus A320. The flight time in so and so, the altitude in 34,000 feet or 36,000 feet, and the weather is fine and this and that, and the arrival weather is absolutely fine, and I hope it will be a pleasure flight with us. Thank you very much. Sit back, relax and enjoy. یہ مختصر سی اناؤنسمنٹ ہے جو نارملی لوگ کرتے ہیں. یہ وہ ایک ریڈی ٹو ڈائی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو ایئر لائنس نارملی ایک فارمیٹ کی شکل میں اپنے پائلٹس کو دے دیتی ہیں. بٹ یہ جو رپورٹر ہے, اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ہٹ کے اناؤنسمنٹ کریں اس کانفیڈنس کو پیسنجر کے اوپر گین کرنے کے لیے, یعنی پیسنجرس یہ محسوس کریں کہ وہ سیف ہاتھوں میں ہیں, اور یہ جو پائلٹ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے یہ بذات خود بھی کانفیڈنٹ ہے اور کیپیبل ہے اس جہاز کو بحفاظت لے جانے کے لیے. یعنی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں اور کیا الفاظ آپ چوز کر رہے ہیں اسپیکر کے اوپر. وہ مسافر جو اوپر میں نے حادثات بیان کیے, وہ مسافر جو ان حادثات کی وجہ سے خوف کا شکار تھے, وہ اب اس طرح کی اناؤنسمنٹ کے بعد کافی کانفیڈنٹ محسوس کریں گے اور وہ ریلیکس ہو جائیں گے کہ یہ جو پائلٹ جس نے اس طرح کی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یقیناً ایک کیپیبل کمپیٹنٹ پائلٹ ہے. اب آئیے یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں اپنا. یہ یاد رکھیے کہ یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں, اس کو رتی بھر بھی آپ نے مذہبی رنگ نہیں دینا. بیکاز میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, اس لیے کہ بعض لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں, کیا ایک محاورہ ہی ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بھی شخص ہو, کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو, وہ مذہبی کیوں نہ ہو, دلیر کیوں نہ ہو, کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو, جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اب سے ٹھیک 2 منٹ بعد یا 4 منٹ بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی, اور آپ کو یقین ہو کہ ہو جائے گی, تو وہ جو خوف ہے وہ بہت کم لوگ ہیں میرے جیسے, میں تو گنہگار آدمی ہوں, جو بہت ہی نیک لوگ ہوں گے شاید ہوں گے, لیکن ایک خوف انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا. واقعہ کچھ ہی ہے. ایک فلائٹ پہ ہم لاہور سے ملتان جا رہے تھے, جن دنوں میں فلائنگ کلب میں فلائنگ کیا کرتا تھا. تو ایک جہاز جس میں 4 مسافروں کی گنجائش تھی, اس میں 4 ہی سیٹیں تھیں, ٹریننگ ایئر کرافٹ. آگے ایک انسٹرکٹر بیٹھا ہوتا, اس کے ساتھ ایک اس کا اسٹوڈنٹ, اور پیچھے میں, اور میرے ساتھ میرے ایک جاننے والے دوست, ہماری مسجد کے امام, جن کے پیچھے ہم تراویح پڑھتے تھے, حافظ قرآن تھے. بہت نیک آدمی تھے, فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ پھر کی رحمت کرے, اچھے آدمی تھے وہ. تو وہ اس لیے ساتھ جا رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جہاز کا سفر کرنا چاہتے ہیں, تو ایک موقع ملا تو میں نے ان کو انوائٹ کر لیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ملتان تک. تو ملتان تک کا سفر تقریباً 2 گھنٹے کا تھا اس جہاز کے اوپر. تو راستے میں جب ہم کوئی چیچا بدنی کے قریب پہنچے 14,000 فٹ کی ہائٹ پہ, تو سنگل انجن ایئر کرافٹ تھا, تو وہ انجن فیل ہو گیا. اب انجن فیل ہو گیا تو ہم جہاز جو زمین کی طرف آنے لگا, ظاہر ہے اس نے کریش کرنا تھا. تو وہ جو انسٹرکٹر تھا تو وہ کہنے لگا, ویری کانفیڈنٹ انسٹرکٹر, بعد میں وہ PA میں چلا گیا,
اور کیپیبل کمپیٹنٹ انسٹرکٹر. تو کہنے لگا کہ جہاز میں جو انجن بند ہوا ہے اس نے واپس اسٹارٹ نہیں ہونا, اور جو اس میں پرابلم آئی ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جہاز کو آگ لگ جائے گی, اور اگر آگ لگ گئی اگلے, چونکہ اس میں تقریباً کوئی, یہ جہاز چھوٹا ہوتا ہے, گلائڈ کر سکتا ہے یہ آرام سے, تو اٹ ول ٹیک اباؤٹ 7-8 منٹس 14,000 سے نیچے آتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر اس کو آگ لگی تو ہمارے بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کچھ مزید حالات خراب ہوں. اب جہاز نیچے آ رہا ہے, وہ انسٹرکٹر اس کو کنٹرول کر رہا ہے, گلائڈ کرا رہا ہے, اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہر شخص اپنا اپنا آخری جو خواہش ہے نا وہ بیان کرے. تو میں نے پوچھا سب سے پہلے آپ بتاؤ, آپ سینئر ہو. تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سگریٹ پینا چاہتا ہوں. تو میں چونکہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کی جیب سے سگریٹ نکالی, میں نے لگائی, اور میں پیچھے سے بیٹھ کے اس کو سگریٹ پلا رہا ہوں, اور وہ دونوں جہاز کنٹرول کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ فرسٹ آفیسر تھے, بعد میں وہ بھی پی آئی میں جوائن کر لیا انہوں نے, وہ بھی ایک بہت ہی نیک انسان تھے, بہت اچھے, بڑے ڈیسنٹ اور مذہبی قسم کے انسان تھے. تو وہ کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے نیک آدمی ہیں, تو ان سے کہتے ہیں کہ سورہ یاسین سنائیں, اس کے علاوہ میری آخری خواہش کوئی نہیں ہے. تو تیسری باری میری تھی, تو میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس سے زیادہ اچھا موقع اور ہمارے پاس ہے کوئی نہیں کہ اللہ کا کلام سنا جائے, اور شاید اللہ تعالیٰ ہمارے کو گناہ معاف کر دے اور ہم لینڈ کر سکیں اور ہم بچ جائیں. تو اب نیکسٹ باری وہ حافظ صاحب کی تھی, جو میرے دوست تھے. تو میں نے کہا حافظ صاحب سے, میں نے کہا آپ کی خواہش میں نے کیا پوچھنی ہے, آپ ویسے نہیں ایک آدمی ہیں, تو ہماری دونوں کی خواہش یہ ہے کہ آپ قرآن پاک سنائیں اور سورہ یاسین سنائیں. تو اب ان کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھتے تھے, تراویح میں پڑھتے تھے پچھلے 10-12 سال سے. تو مجھے کہنے لگے کہ کون سی سورہ یاسین؟ مجھے تو کوئی سورہ یاسین نہیں آتی, مجھے لینڈ کراؤ پھر میں سارا قرآن سنا دوں گا. اور وہ رونے لگ گیا. مقصد یہ ہے, میں اگین پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو مذہبی رنگ نہیں دینا آپ نے. یہ موت کا جو خوف ہے یہ بہت بڑا خوف ہے, بہت بڑا خوف ہے. لیکن اس کے بعد میں نے ان کو کس طرح ہینڈل کیا, اور وہ ریلیکس کر گئے, اور وہ اس طرح میں نے ان کو ریلیکس کرایا کہ بعد میں ہم نے ان سے قرآن پاک سنا بھی, اور اللہ تعالیٰ, شاید وہ ایک نیک آدمی تھے جو ہمارے ساتھ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دینی تھی. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ نیک آدمی تھے, ہم تو گناہ گار تھے, جن کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا. ایک ایسا شخص جس نے, جو حافظ قرآن تھا, اور اسی کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سنی. لیکن موت کا انیشل خوف کتنا زیادہ ہوتا ہے, اور پھر جو ساتھ بیٹھا پائلٹ ہوتا ہے وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے, کیا الفاظ ادا کرتا ہے, اور کس طرح آپ اسے یہ یقین دلاتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے. چاہے جا کہ آپ بھی اندر سے ڈرے ہوتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ میں خوف زدہ نہیں تھا, یا وہ کیپٹن خوف زدہ نہیں تھا کہ بیٹھا ہو, یا اس کا اسٹوڈنٹ خوف زدہ نہیں تھا. ہم سب تھے, لیکن ہم اپنے خوف کے اوپر قابو رکھے ہوئے تھے, اور وہ چونکہ نان ایویٹر تھا وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا تھا. یہ ایک نیچرل عمل ہے, لیکن وہ ایک نیک آدمی تھا, اور ہم شاید اس کی وجہ سے بچے. لہٰذا پائلٹس کو خیال رکھنا ہوگا کہ جب بھی وہ اناؤنسمنٹ کریں ان کی آواز میں ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, ایک ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے. پائلٹ شوڈ میک اناؤنسمنٹس ود اپروپریٹ سینسٹیوٹی اینڈ کائنڈنس ٹو انشور پیسنجر کمفرٹ, تاکہ وہ لوگ, اگر آپ کی آواز میں ایک کانفیڈنس ہوگا, ایک کائنڈنس ہوگی, ایک ہمدردی کا پہلو ہوگا, پیشنیٹ ہوگا, اور تو پیسنجر اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے اور ریلیکس ہوں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ رٹی رٹائی قسم کی ایک اناؤنسمنٹ کریں جو نارملی آپ کو سننے میں ملتی ہے. بہت سارے پیسنجرز نے یہ محسوس کیا ہوگا, اور میں یہ جانتا بھی ہوں اس ایویشن ایکسپیرینس کے بعد کہ بہت سارے پائلٹس اناؤنسمنٹس کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی 2, 4, 5 گھنٹے کی, 8 گھنٹے کی, 10 گھنٹے کی فلائٹ میں دے ہارڈلی میک این اناؤنسمنٹ. اس کے درمیان میں ٹربولنس بھی آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور پائلٹس کے لیے چونکہ وہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو محسوس نہیں کرتے گا, ٹھیک ہے. بٹ پیسنجرز کے لیے نارمل چیز نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں, جیسا کہ پچھلا 2024 گزرا, اور 2025 کے شروع میں بھی ایک آدھا ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہ سارے کے سارے اس میں کافی جانیں بھی گئیں. اب
2024 میں جیسے ایک آذربائیجان ایئر لائن کا کریش ہوا قزاقستان میں، پھر ڈیلٹا ایئر لائن کا کریش ہوا ٹورنٹو کے اندر، پھر امریکن ایئر لائن کا کریش ہوا ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں، پھر ورسٹ ایئر کریش جیجو ایئر کا ساؤتھ کوریا میں جو وال کے ساتھ ہٹ ہو گیا، اور بھی چھوٹے چھوٹے کافی ہوئے. تو یہ سارے جتنے بھی کریش تھے، ان سب کریش کے بعد جو پیسنجرز ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر پائلٹ کی آواز سے ایک پرجوش اور اس کے لہجے میں مہربانی ہوگی، شفقت ہوگی اور ہمدردی ہوگی، تو آپ یقیناً آپ دیکھیے گا، کبھی آپ جا کے محسوس کریں گے، کبھی پیسنجر سے آپ بات کریں اس اناؤنسمنٹ کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ پیسنجرز ریلیکس محسوس کریں گے. اور خاص طور پہ ان حالات میں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اناؤنسمنٹ کس طرح کی جائے، یا اس کو چینج کیا جائے، اس کو ماڈرنائز کیا جائے، بجائے اس کے وہ ایک کنونشنل قسم کی جو آپ کی اناؤنسمنٹس ہوتی ہے. یہاں پہ ایک اور ذکر کرنا، ایک واقعہ کا اگین میری فلائٹ پہ ایک واقعہ ہوا ہی ہے جن دنوں میں پی آئی میں تھا. مجھے کیبن کرو نے بتایا کہ پیچھے ایک صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہ رو رہے ہیں اونچی اونچی آواز میں. ٹربولنس تھی، حالانکہ میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی. جیسے میں نے خود کہا کہ ضروری نہیں کہ میرے سارے ہی کام ٹھیک ہوں گے، میں بھی غلطی انسان ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اور اس میں ہر وقت کے ساتھ، ہر لمحے، ہر دن گزرتے دن کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. تو چیزا کہ میں نے اناؤنسمنٹ کی بھی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا جی وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے اور وہ بڑا گھبرا رہا ہے کہ بس ابھی ہم کریش کر دیں گے. اور وہ جب کوئی ایک پیسنجر 300-400 پیسنجر میں سے ایک شخص اونچی آواز میں رو رہا، تو باقیوں کے لیے بھی ایک انگزائٹی، ایک ڈسکمفرٹ جو وہ کریٹ ہوتی ہے، اور وہ باقی لوگ بھی پھر ان ایزی ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ واقعی ایسا کہیں ہو نہ جائے. تو پھر اس کے ساتھ 2 4 10 لوگ 20 لوگ اور مل جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کیبن کرو سے کہا کہ پرسنل سے میں نے کہا کہ اس کو آپ کاکپٹ میں لے آؤ. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کاکپٹ میں آ جاؤ، نہیں میں کاکپٹ میں جاؤں گا، پھر میں جلدی مر جاؤں گا. تو خیر اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سمجھا کے اس کو کاکپٹ میں لایا گیا. جب کاکپٹ میں آیا تو وہ کافی ڈرا ہوا تھا. تو اس کو میں نے بڑے طریقے سے، بڑے ہمدردی کے ساتھ، بڑے پیار سے اس کو سب ایک چیز سمجھائی. پھر اس کو میں نے کچھ گراف بنا کے سمجھایا، ایسے ہی ایک ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جہاز اس طرح بنا ہوتا ہے اور یہ بڑا سٹیبل ہوتا ہے، اور اس کے کریش ہونے کے چانسز بڑے ریموٹ ہیں. اللہ صدر بھائی کچھ مطلب ہو سکتا ہے، بٹ از ویری ویری ریموٹ. تو اس طرح کی ٹربولنس میں کچھ نہیں کہتی. اس کو بڑے طریقے سے کچھ 10-15 منٹ لگا کے اس کو ٹھنڈا کیا، اس کو چائے شائے پلائی، اور وہ ایسی کوئی ٹربولنس زیادہ تھی نہیں، بٹ وہ گھبرا گیا. تو وہ اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد وہ بالکل ریلیکس ہو گیا. اور میں نے کہا دیکھو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھو ہم ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ جب وہ 15-20 کے بعد وہ بالکل ریلیکس تھا اور وہ مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ پیچھے چلا گیا اور باقی سفر ہمارا آرام سے ہو گیا. تو اٹ میک اے لاٹ آف ڈفرینس کہ آپ کس طرح کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. یہ سب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ امریکن میڈیا میں یہ سب چیزیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پائلٹ کیسے بات کرے اور پائلٹ کا کیا رول ہونا چاہیے ڈیورنگ فلائٹ. بالپا ایک برٹش پائلٹ یونین، اس کی جنرل سیکرٹری ہیں ایمی لیوسج، سوری اگر میں نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ حالیہ جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں ایویشن میں پچھلے 2024 میں، پائلٹس کی جو اناؤنسمنٹ ہے، یہ جو بات کرنے کا طریقہ، اس میں کوئی خاص تبدیلی وہ کہہ رہی کہ میں نے تو محسوس نہیں کی. وہ آج بھی اسپیکر اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتی ہے کہ اس میں چینج آنا بہت ضروری ہے. ایسا کہنا ہے ان کا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہونا چاہیے. ایئر لائنس کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس وقت اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کا کہنا یہ ہے ایمی کا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پائلٹس ان تمام تر ریسنٹ پاس میں جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس سے وہ خود اضطراب کا شکار نہیں ہے؟ یقیناً کسی حد تک تو ہیں، اور وہ ان عوامل کو بہتر بنانے کے اوپر زور بھی دیں گے. ظاہر ہے وہ ان کو دینا بھی چاہیے. لیکن ان کی بات کرنے کو، ان کی اناؤنسمنٹ میں کوئی خاص چینج نہیں آئی جو کہ وہ پیسنجرز کی کمفرٹ کے لیے یا ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ بہتر طور پہ اس کی کوئی اناؤنسمنٹ میں کوئی چیز چینج کر سکیں. جیسا کہ ایک شروع میں نے آپ کو ایک اناؤنسمنٹ سنائی کہ اس کا ایک ہٹ کے اس نے اناؤنسمنٹ کی جو میں نے آپ کو شروع میں پیش کی تھی. اب پائلٹس جو ہیں امریکہ میں، پائلٹس کا کہنا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر، ان ایکسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ATC، امریکہ میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی بہت سخت شارٹیج ہے. ان کے ورکنگ آورس لمبے ہیں. یہ کہنا ہے ان کا، میرا نہیں، ان کا کہنا.
اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہازوں کی مینٹیننس کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے اوپر میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بٹ بہتر ہے جب آپ کچھ کہتے ہیں تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے، تھوڑا کہیے کو زیادہ سمجھیے۔ اسی طرح مینجمنٹ کا رول اس ایویشن انڈسٹری کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل مینجمنٹ جو ہے اپنے ہیومن ریسورس کا، جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ مینجمنٹ اپنے ہیومن ریسورس کا خیال کیسے رکھتی ہے، ان کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہے، ان کی روسٹرنگ کیسے کرتی ہے، ان کے آرام کا خیال کیسے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہتے ہوئے لوگوں کو کہ وہ جی پائلٹس جاتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ جو پائلٹس کو یا کرو کو، خاص طور پہ پائلٹس کو، یہ جو 5 اسٹار ہوٹلس دیے جاتے ہیں، اچھے، یوں کہ یہ 5 اسٹار چھوڑیں، اچھے ہوٹل دیے جاتے ہیں جس میں شور نہ ہو، نوائز نہ ہو، کمفرٹ ہو، روم ٹھیک ہو۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کا 12 گھنٹے کا یا 16 گھنٹے کا ریسٹ ہے، تو اس کے بعد آپ نے 10 گھنٹے کی فلائٹ کرنی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ریسٹ مکمل ہو، آپ ذہنی طور پہ مکمل ٹھیک ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ان کو اس جگہ ایک اچھا ہوٹل دیا جاتا ہے بغیر کسی مقصد کے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منطق ہے، لاجک ہے۔ اسی طرح ان کی روسٹرنگ اور اس طرح باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں، تاکہ وہ مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں اور فلائٹ کے دوران بہتر فیصلے کر سکیں۔ بیکاز فلائٹ کے دوران جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو فون کر کے پوچھیں گے کہ یہ میں نے یہ پرابلم ہے، اب میں کیا کروں۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر کرنا ہے۔ وہ لمیٹڈ ٹائم سیکنڈز میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ایکشن ٹھیک ہے ان سیکنڈز میں تو آپ بچ سکتے ہیں، نہیں ہے تو پھر آپ سارا کا سارا بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر موسٹلی جو جنرل پبلک ہے وہ یہ سمجھتی نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑی عیاشی کی نوکری ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے، آٹو پائلٹ لگایا، بیٹھ گیا اور چائے پی، کھانا کھایا اور واپس آ گئے۔ ایک اچھے پائلٹ کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو وہ سب چیزیں جو پائلٹس کو پریپیئر کیا جاتا ہے، یا جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر از اندر بگ ہیلپ ٹو دی پائلٹ۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ATC کو ایک بڑا نارمل سا پروفیشن لیا جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی میں نے چونکہ 10 سال ATC میں بھی گزارے ہیں، تب تو بہت برے حالات تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اب کیسے حالات ہیں، ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ باقی چیزیں بہتر نہیں ہیں تو اب یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ بٹ ڈیفینیٹلی تھوڑی بہت بہتری تو شاید آئی ہوگی۔ وہ بیکاز پائلٹ کا رابطہ صرف اور صرف ATC سے ہوتا ہے، اور اٹ آل ڈپینڈس کہ ATC کیسے ہینڈل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹا سا، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں، میرا اپنا ہی۔ اور ہم نیو یارک سے برمنگھم آ رہے تھے، اور راستے میں آپ کو پتہ ہی ایک سارا اٹلانٹک اوشن ہے، اور یہ فلائٹ ہوتی ہے تقریباً 7.5-8 گھنٹے کی۔ سو تقریباً برمنگھم سے ہم 3 گھنٹے دور تھے، تو ہمارا ایک انجن جو ہے وہ اس میں آگ لگ گئی، اور میں نے ATC کو بتایا، تو ATC نے وہاں پہ ایک بڑا سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے تو ایک ڈیڈیکیٹڈ کنٹرولر ہوتا ہے جو اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ امیڈیٹلی مجھے اس نے اس کنٹرولر کو چینج کر دیا۔ یاد رکھیے اس کنٹرولر کے پاس اور کوئی جہاز نہیں ہوتا سوائے آپ کے، جس کے ساتھ ایمرجنسی ہوتی ہے۔ وہ صرف آپ سے بات کرتا ہے، اور ہر وہ کوشش، ہر وہ ہیلپ آپ کی کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اللہ کرے وقت کے ساتھ بن جائے اور ہو جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود جو میں نے آپ کو کہی، جو اب کلوزنگ پیراگراف میرا یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ دیکھیں 1960 سے لے کے 2000 تک، تو آپ دیکھیے کہ جہازوں کے بہت سارے کریشز ہوئے تھے، بے شمار کریشز ہوئے تھے، جو آج کے اس ریسنٹ پاس میں بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو 1960 سے 2000 تک۔ تو اب بھی یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ایویشن یعنی جہازوں کا سفر آج بھی بہت سیف ہے، کہ جائے کہ اس کے باوجود کہ امریکہ میں کچھ لوگ جو ریسنٹ میں ہوا 2024 میں 6-7% کی کمی تو واقع ہوئی ہے، بٹ پھر بھی آج بھی جہاز کا سفر، ایئر ٹریول، گراؤنڈ ٹریول کی نسبت کافی حد تک سیف ہے۔
اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، یہ اس کا پہلا پارٹ تھا۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔